السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ سوال غالباً کسی خاتون کی طرف سے ہے کہ 5 بچے ہیں اور شوہر بچوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بچے جانے اور ماں جانے، اور بچوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ تنگ ہوں، اس لیے کہ بچے تنگ بہت کرتے ہیں۔ 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ شریعت کا جو مزاج ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ بچوں کی تربیت بنیادی طور پر والدہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے والد اور والدہ کا سلسلہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ کوئی والد یہ نہ سمجھے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں بری ذمہ ہوں اور مجھ پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ یہ بات غلط ہے، اور میں یہاں پر چونکہ مجموعہ مردوں کا ہے تو اس لیے میں خصوصی طور پر مردوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ لوگ پھر بڑھاپے میں جا کے یہ شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ جناب بچے ماں کے گن گاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فطری طور پر بچے ماں کے ہی ہوتے ہیں۔ باپ کو بچوں کی توجہ، بچوں کی محبت کھینچنا پڑتی ہے، یہ ایک فطری بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ باپ کی طرف بچے اتنی جلدی مائل نہیں ہوتے۔ اچھا، اب فطری طور پر بچے والدہ کی طرف مائل ہیں اور دوسری طرف آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، نتیجہ اس کا جو تھوڑی بہت توجہ آپ کو ملنا چاہیے تھے وہ بھی نہیں مل پاتی۔ دوسرے لفظوں میں وہ شاعر نے کہا تھا کہ اجاڑ راتوں میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو جی میں کیسا ملال رکھنا۔ ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتے ہیں۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ بچوں کی تربیت بنیادی طور پر والدہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار والد کا بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ والد کی بنیادی ذمہ داری تو ضروریات مہیا کرنا ہے، لیکن والد کا بچوں کی تربیت میں کردار ہوتا ہے۔ ہمیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے اس کا ثبوت واضح طور پر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نصیحتیں، حالانکہ بیٹیوں کا تعلق تو والدہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نصیحتیں کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ والد بری الذمہ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جس کا تعلق خاتون خانہ کے ساتھ ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ جو ہے نا وہ جذبات سے حل ہونے لگے تو پھر دنیا کا کہیں پہنچ جائے۔ آج کل زیادہ تر خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ مصیبت ہے جو ہم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی جسے موبائل کہتے ہیں۔ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں فرصت ملے، کھلا ڈلا وقت ملے، ہم اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور اس کے لیے پھر ہمارے پاس ہزاروں عذر اور بہانے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سارا دن گھر میں کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، ہمیں تھوڑا سا ذہنی سکون چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ سکون اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں انسان آزاد نہیں ہوتا، قید خانے میں انسان بری طرح پھنسا ہوا ہوتا ہے، پابندیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اب ایک طرف آپ کو شوہر کی طرف سے کوئی مدد نہیں مل رہی، شوہر کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، اور دوسری طرف آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ بذات خود تنگ آئی پڑی ہیں، نتیجہ آپ کے بچوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ شوہر سے بھی بات کی جا سکتی ہے، میری یہ ریکارڈنگ ان کو سنوا دیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کا اصل مشن حصول رزق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر
والدہ اگر بچوں کی شکایت والد سے کرے تو والد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس شکایت کا نوٹس لے، اس شکایت کے مطابق کارروائی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات میں اس خاتون کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ والدہ سے زیادہ بچوں کی طبیعت، مزاج، نفسیات کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں میں سے ہر بچے کی نفسیات کو سمجھیں۔ میں استاد پہلے ہوں، والد بعد میں ہوں۔ مجھے پڑھاتے ہوئے 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور میرے طلباء و طالبات میں ہر عمر کے، ہر قسم کے لوگ رہے ہیں اور آج بھی شامل ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جن کو لالچ دے کر چلانا پڑتا ہے، بعض بچے ایسے ہیں جن کے لیے معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ چابک کا کام کرتی ہے، بعض بچے ایسے ہیں جو پیار کی زبان سمجھتے ہی نہیں، بامر مجبوری ان پر سختی کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ پریشان ہونے کی بجائے، حالات کے ہاتھوں تنگ آنے کی بجائے، اکتانے کی بجائے، جسے کہتے ہیں کہ فیڈ اپ ہونے کی بجائے، آپ معاملات کو ٹھنڈے دل سے لیں۔ یہ جو موبائل نام کی بیماری ہمیں لگی ہوئی ہے، اس کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں، اور یہ سوچ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں طوالت کے ڈر سے بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ اسلامی تاریخ کے جو بڑے بڑے نام ہیں نا، ان کے پیچھے آپ کو کسی باپ کا نام نظر نہیں آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، اور ان کے ساتھ اور بہت سارے ائمہ ہیں جنہوں نے یا تو اپنے والد کو دیکھا نہیں، یا بچپن میں چھوٹی عمر میں ان کے والد فوت ہو گئے، تو ان کو اس مقام تک ان کی ماں نے پہنچایا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہ سوچ کر اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ہمارے لیے یا تو جنت کا ٹکٹ ہے یا جہنم کا پروانہ ہے۔ تو جب ہم یہ سوچ کر بچوں کی تربیت کریں گے کہ ہم نے ان کو جنت کی راہ پر چلانا ہے، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگیں، نمازوں وغیرہ کی پابندی کریں، اذکار وغیرہ کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ چند گزارشات انشاءاللہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ واللہ تعالی اعلم۔